حضور یہ جو موسیقی کا ایک امتزاج ہے وہ اچھا لے، ہم نے ابھی بھی سنا، ہم بہت سے کال ایسے سنتے ہیں، بہت سے درباروں پہ آپ کے کثرت سے ہم نے یہ کلام سنے ہیں. ویسے بھی مسلم امہ کے اندر، عرب کے اندر بھی یہ ماحول موجود ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، جہاں تک یہ انہوں نے فطرت کی بات کی ہے نا، اگر تو چڑیوں کا چہچہانا یا کوے کی کائیں کائیں اور پتوں کی سرسراہٹ، یہ ساری چیزیں اگر ان کو موسیقی یہ کہتے ہیں نا، تو یہ تو فطرت کے عین مطابق، اور دین بھی فطرت ہے. اور دوسری بات، جہاں تک موسیقی کے آلات کا اور موسیقی کا لفظی تعلق ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات اور حدیث رکھنا چاہتا ہوں. سورہ لقمان کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو قرآن کی بجائے ان کو موسیقی کی طرف مبتلا کرتے ہیں، لہو الحدیث. اب اس کا ترجمہ آج کا مولوی کرے گا، آج کا مفتی کرے گا کہ صحابہ کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہ 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، یعنی موسیقی اور باجے بجانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے کہ اس کے میں قرآن کا علم دے رہا ہوں، معروف اور منکر کے اندر فرق نہیں کریں گے. میں بتاتا ہوں، وہ قسم کھا رہے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے. آگے آئیے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اے شیطان ابلیس، تو اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو اپنی آواز کے ساتھ میرے بندوں کو گمراہ کر. معافی کے ساتھ ایک سوال میں اس کی تفسیر، مجھے بتائیے شیطان کی آواز اگر موسیقی اور باجے نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو وہ تو لحن داؤدی ہے. موسیقی اور لحن کا آپ کو فرق ابھی واضح ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. موسیقی ہوتی ہے آلات اور طبلوں اور انسٹرومنٹس کے ساتھ. جو لحن ہوتا ہے وہ انسان کی ذاتی اللہ کی عطا کردہ آواز کو کہتے ہیں. لحن اللہ کی عطا کردہ آواز ہے، اور موسیقی ساز اور باجوں کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر بخاری شریف 5590 اٹھائیے. اگر موسیقی حرام نہیں، صرف اس ایک حدیث کا میرے بھائی یہ جواب دے دیں. نبی کریم نے کہا میری امت میں ان قریب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو حلال کہیں گے. اچھا ایک بات مجھے ایک بات بتائیں، جس کو موسیقی کو حلال کہیں گے کا مطلب کیا ہے؟ سر آپ کا جو ابھی آرگومنٹ ہے نا، وہ صرف آ رہا ہے انسٹرومنٹس کے اوپر. میں تو انسٹرومنٹل موسیقی کو حرام کہتا ہوں. اگر کوئی شخص ویسے پڑھ رہا ہے کلام جو ہے وہ حلال ہے، اب اس میں کیا اختلاف ہے؟ ایک سیکنڈ، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اصل صوفیہ کے ہاں تعریف ہے وہ بھی یہی ہے. اس کا جو لیرک ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس پہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے. جو اس کا کنٹینٹ، یہ ٹنٹناٹن تو ٹھیک ہوا نا، اگر اس میں سے باقی ٹنٹناٹن ٹھیک ہوا. وہ تو فحش اور عشقیہ شاعری تو ویسے ہی منع ہے. اس میں موسیقی نہیں ہے نا، صرف آواز ہے. نہیں، لیکن اس کے اندر فحش اور عشقیہ اگر الفاظ ہوں وہ تو ویسے ہی غلط. اچھا مجھے ایک بات ہے، گالی نکالنا تو ویسے ہی برا ہے. اگر بندہ کہ میں لے میں گالی نکالوں گا تو جائز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی نا. یہ تو وہی بات ہے. میں آپ کو صرف چند حدیثیں بتانا چاہتا ہوں. حدیث صرف وہ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جنگل سے گزرے، کان میں انگلی دے دی. نافع سے پوچھا یہ جو آواز آ رہی آنا بند ہو گیا. بانسری کا لفظ نام کے ساتھ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. نبی کریم نے بانسری کو جیسے ہی سنا اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. بانسری کا لفظ ہے. پھر آگے ایک بات بتلائیے، بعض لوگ یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، میں ایک آرگومنٹ کے طور پہ، کہ جناب آپ جس سرنگی، آپ رومی کو کہاں رکھتے ہیں اپنی زندگی میں؟ میں بتاتا ہوں جس کو رومی کو کہاں رکھتے ہیں، حلال یا حرام؟ میں اس کو رومی کو، مولانا رومی کو نہیں، مولانا رومی کا حلال امیر حرام خسرو کو نہیں، ان کا حلال حرام کے ساتھ کیا تعلق؟ ہم تو موسیقی کی بحث کر رہے ہیں. اگر ساز کے ان کا حصہ دیکھا آپ نے کیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. صحیح سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث موجود ہے، ان اللہ قد حرم علی امتی الکوبا والکنین. بلال بھائی اب یہ بات بتائیں، کوبا کسی عربی لغت کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوبا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ ساز جو دونوں طرف سے بند ہو اس کو کوبا کہتے ہیں، یعنی ڈول. اور کنین کس کو کہتے ہیں؟ چاہے ایک تار والی ڈنڈی ہو، 2 تار والی ہو، 7 والی ہو، 4 تاروں والی ہو، ان کا نام لے کے اللہ کے رسول نے حرام کرا. اتنے بڑے امت مسلمہ کے معمولات کو ہم یک قلم ہم یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، ہم اسے نہیں کر سکتے. اب ہمیں تھوڑا سا، میں ایک منٹ، اب ہمیں تھوڑا سا پلٹ کے آنا پڑے گا کہ قرآن میں تو ہے نہیں. اب رہی حدیث. اب حدیث میں ہمیں دونوں احادیث مل جاتی ہیں. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 باندیاں جو بخاری شریف کی حدیث، باندیاں جو تھی وہ گا رہی تھیں، اور اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور ناراض ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو،
اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، ان کی خوشی کے دن، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ عید کے دن ایک کام جائز فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عید کے بعد آپ کا اس پہ کیا جواب ہوگا؟ پہلی بات یہ اس حدیث کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جو دونوں بچیاں تھیں نا، ان کی عمر یہ نابالغ ہیں، کیونکہ اجماع امت ہے. میں بتاتا ہوں نہیں لکھا نابالغ ہے، جاریہ کا لفظ ہی نابالغ بچی کے لیے. اچھا میں اس کی ایک مثال، اب میں آپ کو اپنا بھی اجماع بتاتا ہوں. اہل سنت و بریلوی اور دیوبندی جاریہ تھیں، اگر اہل حدیث میں آپ کو ایک مسئلہ، آپ مجھے بات کرنے دیں. اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کا اجماع ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کو بالغ کو دیکھا ہی نہیں. یہ تو سارے مسالک کا اتفاق ہے. اب بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غیر محرم ہو اور وہ بالغ ہو اور نبی کریم نے ان کو دیکھا ہو؟ عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ آپ نے کئی دیر گفتگو کی جو کہ مجذوب تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہوا. وہ عورت محرم تھی؟ کوئی نہیں، محرم نہیں تھی. غیر محرم سے گفتگو کرنا اور اس کو دیکھنا الگ بات ہے، دونوں کے اندر فرق رکھیں. اچھا دوسری بات یہ ہے، میں نے بخاری شریف کی جو حدیث پیش کی ہے، میں یہ سمجھتا غیر محرم کو نہ دیکھنا، اس کی ممانعت کہاں؟ اس کی ممانعت آپ مجھے دکھا دیں. یہ تو اللہ رب العزت نے وہ ایک آیت ہے نا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. یغضوا کا معنی اللہ کہہ رہا ہے، یغضوا کا معنی تو یہ کہ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر مت گاڑو. بات ختم. دیکھنے کا نہیں گاڑنا کا حکم تو قرآن انہوں نے بیان کر دیا. آپ لغت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ لغت کو اٹھا کے دیکھیں، فرق ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے جو بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے، حلال کرے گی، حرام ہے تو حلال کرے گی نا. دوسری بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ موسیقی کے آلات کی بات کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وما کان، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا مقاء و تصدیہ وما کان صلاتهم عند البیت. مکہ کے اندر کفار مکہ کی نمازیں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے کوئی غلام ایسے تھے جو گاتے تھے؟ بلال بھائی، حالی بغیر آلات موسیقی سے ترنم کے ساتھ پڑھنا، اس کے اندر اسلام میں کوئی قباحت نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلیں انہوں نے کہنا آلات موسیقی کی گھنٹی، ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں ہمیں یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قافلے کے اندر جانوروں کے گلے کے اوپر جو گھنٹی ہے، جرس لگی ہوئی ہے، یہ شیطان کی آلوں میں سے. اس کے اندر کتنی کو موسیقی ہوتی ہے اس گھنٹی میں؟ بتائیے. نبی کریم نے بدر کے مقام پہ حکم دیا اونٹوں کی گردیاں پرانے مذاہب کے ساتھ، اس لیے کہا کہ شیطان نہیں بدر کے مقام کے اوپر کہا ان کی گھنٹیاں نکال دو، یہ شیطانی ساز ہے. گھنٹی اگر شیطانی ساز ہے تو کوبا کنین شیطانی ساز نہیں ہے، بانسری شیطانی ساز نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ احادیث کی طرف جائیں گے تو آج تک ہم رفع یدین پر متفق نہیں ہو سکے ہیں. آپ کے پاس احادیث کا ایک ذخیرہ ہے تو ہمارے پاس بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، وہ بھی بخاری شریف. بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تشریف لائے تھے تو کیا اس وقت استقبال ہوا؟ اچھا ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ ڈف جو ہے وہ کیونکہ ایک طرف سے کھلی اور ایک طرف سے بند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کی سواری بھی آج پاکستان کے اندر حرام ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس سرخ اونٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تو ہم سواری حلال ہے، سواری جو گاڑی پہ سواری کریں آپ سنت پوری کریں گے. سنت تو پوری تو وہ بھی تو پھر اگر دوسری طرف سے بھی بند ہو تو سنت ہی ہے نا کتب صاحب. کیسے دوسری طرف والے کو تو کوبا کہا گیا، کوبے کا تو نام لے کے حرام کیا. اچھا کوبا کے علاوہ کوئی اور اوزار نہیں بجا سکتے؟ کنین کو حرام کیا. اب بتائیں جو لفظ نام لے کے نبی کریم نے حرام کیا ان کو حلال کر دیں. بانسری کان میں بات دے دی، کنین نام لے کے حرام. کوبا ایک دف کی اجازت ہے نا، اور دف کی اجازت پتہ کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے بلیک اینڈ وائٹ میں میں دف کو مانتا ہوں. یہ فرمائیے لیکن بات سن لیں، امیر خسرو کو آپ حضرت امیر خسرو رحمہ کہیں گے یا نہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں امتی، میں خواجہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. میں کہتا ہوں یہ سارے علماء، یہ سارے مفتیان ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن امتی کا قول فعل عمل حجت نہیں ہو سکتا. حجت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اجماع کیا ہوا؟ اس اجماع تو سارے مسالک کا. حضور آپ کی رائے لے لو. ایک بات تو یہ میں شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا کہ انہوں نے آج دو حصوں میں کر دیا. ایک وہ لوگ جو سماع کو سنتے ہیں، ایک جو نہیں سنتے. ہم لوگ تو گناہ گار ہو گئے، ہمیں شیطان نے ورگلایا کیا. لیکن ایک پوری امت مسلمہ کا ایک حصہ جو سماع نہیں سنتا، ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا. یہ تو چیز ہو گئی، یہ تو بہت بڑی چیز انہوں نے بیان فرما دی کہ ان کو شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا. کچھ نہیں کرتا. آپ کے مسلک کے جو سب سے بڑے عالم اس وقت سمجھے جاتے ہیں احمد رضا بریلوی، وہ بھی سماع کی شرط
یہ رکھتے ہیں اس کے اندر آلات میں موسیقی تو نہ آپ کو ہو. داد دے رہا ہوں نا کہ آپ نے کم از اچھا کم منہ سے ہو سکتے ہیں آلات موسیقی؟ مطلب کہ آپ منہ سے ہو سکتے ہیں ترنم آلات سے آپ موسیقی؟ مجھے بتائیں ترنم بھی تو وہی حال ہے نا نہیں بلال بھائی، ایک ہے منہ سے ڈول کی آواز نکالنا اور ایک منہ سے خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھنا، دونوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ اس کو مثال کے طور پہ نہ لائیے، قرآن اور نئے اس کو نکال دیتے میں کہتا ہوں قرآن چھوڑیے، نعت کہہ دیں، ان کو نکال دیتے ہیں. نہیں ان کو نکال دیتے. مجھے یہ فرمائیے کہ آج آپ کو ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو منہ سے سارے آلات موسیقی بجا سکتے ہیں. وہ حرام ہے اگر منہ سے بجا رہے ہیں، اگر ان کی نقل کر رہا ہے نا آلات موسیقی کی. سنیں میں ایک جو صرف ایک جملہ، یہ جو احادیث یہ پیش کر رہے ہیں یا میں پیش کی ہے میں نے، میں حدیث کو سر آنکھوں پہ ہے. جو حدیث میں نے پیش کیا اس حدیث میں کہ جب وہ دو بچیاں گا بھی رہی تھیں اور ناچ بھی رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو ان کو کہ آج ان کے عید کا دن ہے. اس میں اس سے پہلے لفظ مزامیر الشیطان بھی ہے کہ یہ تو حضرت ابو بکر کا ہے نا، آپ نے اس کو مزامیر کا شیطان کا کہا نا، نبی نے نہیں کہا. اچھا میری بات، مزامیر الشیطان حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بعد بھی ان بچیوں کو اجازت دی کہ تم گاؤ، اس لیے کہ تمہاری عید کا دن ہے. اچھا جہاں پہ ساتھ شادی کے گانے والی نہیں بھیجی تھی وہاں آپ نے تبلیغ کی کہ کیوں نہیں بھیجی؟ ایک شریف آدمی کو بھی بات کرنے دیتے ہیں. کتب صاحب معافی کے ساتھ وقت نہیں مل رہا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جب نکاح ہو تو اس میں دف بجاؤ، جی اعلان ہو سکے، کیونکہ دف جو ہے نکاح کے حلال ہونے اور حرام ہونے میں امتیاز ہے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. دوسری بات یہ ہے جو شور کرنے کے لیے کہ اعلان نکاح ہو. نکاح کے حلال اور حرام ہونے میں امتیاز ہے اسے آپ کیسے حرام کہیں گے؟ اچھا اس کا مطلب یہ بچی عین ثواب لے رہی ہے ڈف بجا کے. اچھا ایک اور بات، شادی کے موقع پہ اگر بجائے تو اس موقع پہ نہیں. بلال صاحب ایک اور بات میں اب حدیث سن لیں، آپ بتا دیں، انہوں نے حدیث بیان کی. ایک بات اور عرض کروں گا جو حضرت نے بھی، علامہ صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ حضور نے انگلیاں مبارک اپنی کانوں میں رکھ لی تھی اور صحابی سے کیا فرمایا تھا کہ سنتے جاؤ اور مجھے اطلاع کر دینا. اسے ان سے نہیں کہا کہ تم بھی اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لو، سنتے جاؤ. انہیں سننے کی اجازت دی، حکم دیا کہ سنتے. بند ہو جائے تو مجھے بتا دینا. اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنا کوئی آیت نازل ہو رہی ہو، اس وجہ سے رسول کا مقام بالا ہے نا، کیونکہ وہ اعلیٰ اور بالا ہے، اس لیے وہ کمپیریزن نبی کی ذات ہمارے لیے حجت ہے. اب اس ہمارے لیے ہے دوسری بات ہے، علامہ صاحب نے کیا تھا پھر؟ نبی کے خواص بھی ہوتے ہیں نا، میں کوئی بات بتاؤں، ہر چیز ہمارے لیے سنت اسوہ حسنہ سنت ہے، لیکن حضور کے خواص وہ بھی، جن صحابہ کو کہا کہ آپ سن لیں اس کی آواز وہ کیا تھا؟ وہ اجازت تھی سننے کی. نبی کریم نے کانوں میں انگلی دی اور اشارے سے پوچھ رہے تھے جب آواز بند ہو مجھے اطلاع دے. تو وہ سننے والے موجود تھے نا. ایک صحابی ساتھ تھے اور عبداللہ ابن عمر نے اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے بانسری کی آواز حرام ہے. ابھی علامہ صاحب نے جو حدیث پیش تو جو صحابی سن رہے تھے رسول کے ساتھ وہ حرام سن رہے تھے نہ کہنا. میں ایک لفظ آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ بچیاں گا بھی رہی تھی اور ناچ بھی رہی تھی. یہاں سے واضح ہوگی یہ حدیث کہ وہ بچیاں نابالغ تھی. اگر نابالغ میں نے کہا نہیں، انہوں نے خود نہیں نابالغ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہم کو جاریہ کہتے ہیں کہ حضور کی جاریہ تھی، تو نابالغ تو نہیں تھی، وہ تو حضور کے ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. بالغ تھی تو پھر تو ناچنا نعوذ باللہ ناچنا بھی جائز ہو گیا. اس حدیث کے اندر ناچنے جائز کی بات نہیں ہوگی، جائز کی بات نہیں. ابھی انہوں نے حدیث بیان کی، نبی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ناچنا بھی جائز ہو گیا. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. بلال بھائی نبی کریم کے سامنے اگر بالغ عورت ناچے گی تو پھر اس کو ناچنا بھی جائز اس ہو گیا. بات کو اس سے ملائیں کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں دی، وہ دوسرا صحابی سن رہا تھا، انہیں نہیں منع کیا. اس میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے. انہوں نے منع کس لیے؟ علت حدیث کی واضح اس لیے منع نہیں کیا تاکہ مجھے اطلاع دے سکے کہ بر وقت جب موسیقی ختم ہو تب. اس میں کیا یہ تو صاف واضح ہے کہ تم سنتے رہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک محفلوں میں بیٹھ کے گایا کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے. حضرت عثمان تک تو کبھی کسی نے نہیں روکا. بلال بھائی آلات ثابت کرنا ضروری ہے، حالی گناہ کے اوپر کس کو اعتراض ہے؟ آپ ہمارا اختلاف بھی سمجھیں آپس میں. ہمارا آپس میں اختلاف یہ ہے ہم حالی ترنم کے ساتھ شعر پڑھنا، نعت پڑھنا، شعر پڑھنا، اقبال کی شاعری ترنم کے ساتھ، یہ ابھی علامہ صاحب پڑھے میں سنوں. ترنم ٹھیک ہے، ہاں ترنم کے ساتھ پڑھیں میں سنتا ہوں. ترنم ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن میں اگر یہ ساتھ ہی آلات لے آئیں گے نا، آلات کے ساتھ نہیں.